غلام عباس صاحب نے ایک سوال پوچھا، لکھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ نماز جنازہ میں فرض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اگر کسی عام آدمی کو امام بنایا جائے اور اب وہ امام نیت کس طرح کرے گا اور میت کے کس اعضاء کی طرف کھڑا ہوگا؟ اور اگر کسی آدمی کو میت کی دعا یاد نہ ہو تو کون کون سی دعائیں آدمی پڑھ سکتا ہے؟ بالغ اور نابالغ دونوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نماز جنازہ کا حکم۔ نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی نے بھی میت پر نماز نہ پڑھی تو جن جن لوگوں کو معلوم تھا وہ سب فرض ترک کرنے کے گناہگار ہوں گے، اور اگر صرف ایک شخص نے بھی پڑھ لی تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ نماز جنازہ کے لیے جماعت واجب نہیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے دو قسم کی شرطیں ہیں۔ پہلی قسم کی وہ شرطیں جو نماز پڑھنے والوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کی ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ اور نیت۔ البتہ دو فرق ہیں۔ نمبر ایک، جنازے کے لیے وقت متعین نہیں، لہذا وقت شرط نہیں، بس ممنوع اوقات میں پڑھنا منع ہے، الا یہ کہ عین اسی وقت جنازہ حاضر ہو۔ نمبر دو، جنازے کی نماز نکلنے کا اندیشہ ہو، مثلا نماز جنازہ ہو رہی ہو اور وضو کرنے کی صورت میں گمان یہ ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی تو پانی قریب ہونے کے باوجود تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کرنے کی اجازت ہے، بخلاف اور نمازوں کے کہ ان میں اگر وقت کے چلے جانے کا خوف ہو تب بھی تیمم جائز نہیں۔ دوسری قسم کی شرطیں وہ ہیں جن کا تعلق میت سے ہے۔ میت سے مراد وہ شخص ہے جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا ہو۔ اگر مرا ہوا بچہ پیدا ہو تو اس پر نماز جنازہ کا حکم نہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: نمبر ایک، میت کا مسلمان ہونا، پس کافر اور مرتد کی نماز صحیح نہیں۔ نمبر دو، میت کے بدن اور کفن کا نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا۔ اگر نجاست حقیقی اس کے بدن سے کفنانے کے بعد خارج ہوئی ہو اور اس سبب سے اس کا بدن یا کفن نجس ہو جائے تو مضائقہ نہیں، نماز درست ہے۔ نمبر تین، میت کے جسم کے واجب الستر حصے کا پوشیدہ ہونا۔ اگر میت بالکل برہنہ ہو تو اس کی نماز درست نہ ہوگی۔ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا۔ اگر میت نماز پڑھنے والے کے پیچھے ہو تو درست نہیں۔ نمبر پانچ، میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا۔ اگر میت کو لوگ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہوں یا کسی گاڑی یا جانور پر ہو اور اسی حالت میں اس کی نماز پڑھی جائے تو یہ بھی صحیح نہیں۔ نمبر چھ، میت کا وہاں موجود ہونا۔ اگر میت وہاں موجود نہ ہو تب بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، لہذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ میت کے موجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا کل جسم یا اکثر حصہ جسم، اگرچہ سر کے بغیر ہو، یا نصف حصہ مع سر کے موجود ہو۔ اگر اس قدر میت موجود نہ ہو، مثلا صرف سر موجود ہو یا نصف حصہ جسم سر کے بغیر موجود ہو، تو اس پر نماز جنازہ صحیح نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے فرائض۔ نمبر ایک، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، ہر تکبیر جہاں قائم مقام ایک رکعت کے سمجھی جائے گی۔ نمبر دو، قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا، جس طرح فرض واجب نمازوں میں قیام فرض ہے اور بغیر عذر کے اس کا ترک جائز نہیں۔ نماز جنازہ میں واجبات نہیں ہیں، البتہ 3 چیزیں سنت ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا۔ نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا۔ نمبر تین، میت کے لیے دعا کرنا۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس کے لیے زبان سے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، لہذا نماز جنازہ شروع کرنے سے پہلے بطور نیت کہنے کے لیے مخصوص الفاظ نہیں ہیں، پس دل میں یہ نیت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فلاں میت کی نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں اور امام کی اقتداء میں ہوں۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ جنازہ کو سامنے رکھ کر امام اس کے سینہ کے بالمقابل کھڑا ہو اور باقی لوگ امام کے پیچھے صفیں بنا کر کھڑے ہوں۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی اور وسط درمیان میں کھڑے ہوئے۔ بہتر ہے کہ امام کے پیچھے کم از کم 3 صفیں بنائی جائیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی مسلمان پر 3 صفیں مسلمانوں کی نماز جنازہ نہیں پڑتی مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صفوں کو درست کرنے کے بعد امام 4 تکبیر کہے اور مقتدی بھی 4 تکبیریں کہیں، مگر صرف پہلی تکبیر پر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں جیسا کہ عام نمازوں میں کانوں تک اٹھاتے ہیں، اور بعد کی 3 تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھائیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں جیسے عام نمازوں میں باندھتے ہیں، پھر ثنا پڑھیں جیسے عام نمازوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے، پھر دوسری تکبیر کہہ کر درود شریف پڑھا جائے جیسا کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، پھر تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کریں۔ اگر میت بالغ مرد ہو یا عورت تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف اللہم اغفر لہو مذکر میت کے لیے اور اللہم اغفر لہا مؤنث میت کے لیے یا اس جیسی دیگر مغفرت کی منقول دعائیں پڑھ لے، اور میت اگر نابالغ ہو تو لڑکے کے لیے یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو اسی دعا کو اس طرح پڑھیں، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ صحیح البخاری۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو نماز جنازہ درست طریقے سے ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔